پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محبوب سبحانی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات کا ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مرید خاص حضرت امیر خسرو کی کرامات کا بھی ذکر ہوگا، اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو حضرت بو علی قلندر کی چند کرامات بھی سنائیں گے۔ تو پیارے دوستو، آپ سے التماس ہے کہ محبت اور عقیدت کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب دلی تشریف لائے تو اس شہر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ذاتی مکان نہیں تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سرائے میں کچھ دن قیام فرمایا۔ کچھ دنوں تک آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سرائے میں رہے، پھر دلی کے ایک امیر شخص روات الارض کا مکان خالی ہو گیا، جو کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان تھے، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس گھر میں منتقل ہو گئے۔ دوستو، یہ گھر بہت بڑا تھا، اس کی 3 منزلیں تھیں۔ اس کی پہلی منزل پر سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہائش پذیر تھے، جبکہ دوسری اور تیسری منزل حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے لے رکھی تھی۔ دوسری منزل پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رہائش رکھی تھی، اور تیسری منزل پر اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کے لیے مخصوص کی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، اس منزل میں کھانا وغیرہ پکانے کا انتظام بھی کیا جاتا تھا۔ ابھی اس مکان میں رہائش رکھے ہوئے آپ کو تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ روات الارض کے بیٹے، جو کہ اپنی جاگیروں پر گئے ہوئے تھے، واپس آ گئے اور اپنا مکان فوری طور پر خالی کر دینے کے لیے کہنے لگے۔ وہ اس مکان میں رہنے والوں کو اتنی مہلت بھی نہیں دینے کو تیار تھے کہ وہ اپنے لیے کوئی دوسرا مقام تلاش کر سکیں۔ چنانچہ وہ جاگیردار آدمی تھے اور حکومت بھی ان کے اثر و رسوخ تھی، اس لیے کوئی بھی بات سننے کو وہ تیار نہیں تھے۔ اس کے ساتھ انہوں نے حکومت کے کارندوں کو بھی بلوا لیا اور فوری طور پر مکان خالی کروانے کے لیے مجبور کرنے لگے۔ پیارے دوستو، اس ساری صورتحال کو دیکھ کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مجبوراً مکان خالی کر دینا مناسب سمجھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی حالت میں باہر نکل آئے۔ آپ کے عقیدت مندوں نے اپنے سروں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اٹھائی ہوئی تھی۔ ان عقیدت مندوں میں حضرت سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ ان کتابوں کے علاوہ گھر میں کوئی اور سامان نہیں تھا۔ مکان سے باہر نکل کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اس شش و پنج میں پڑ گئے کہ نہ تو کوئی اپنا ٹھکانہ ہے اور نہ ہی جانے کے لیے کوئی اور جگہ۔ پیارے دوستو، تھوڑی سی دور سراج دکاندار کا گھر تھا، جس کے سامنے ایک مسجد تھی، جسے چھپر والی مسجد کہا جاتا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت تو اور کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، آئیے دوستو اسی گھر میں چلتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اسی مسجد کے اندر رکھ دیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں قیام فرمایا۔ آپ کے مخلص عقیدت مند مان سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسجد کی سیڑھیوں پر رات گزار دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ روات الارض کے بیٹوں نے اپنی دولت اور اقتدار کے گھمنڈ میں جس بے دردی کے ساتھ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں کو اپنے گھر سے نکالا تھا، اسی رات اس مکان میں ایک زوردار آگ بھڑک اٹھی۔ آگ اتنی بے قابو ہوئی کہ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد کچھ بھی قابو نہ پایا جا سکا، اور تھوڑی دیر میں یہ بلند و بالا عمارت جل کر راکھ ہو گئی اور مٹی کا ڈھیر بن گئی۔ یہ یقیناً حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی صبر و برداشت کا نتیجہ تھا، اور اولیاء اللہ کے مخالفین کے لیے یہ عبرت کا نشان بھی تھا، جو دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور محسوس بھی کیا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ نماز تراویح میں قرآن مجید ختم کرے۔ اس مقصد کے لیے اس نے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے؟ پھر تھوڑی دیر تک سکوت اختیار کرنے کے بعد دوبارہ فرمایا، اگر میں اس بارے میں کچھ کہوں کہ نہ پڑھو تو یہ ترک سنت ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کرنا مناسب سمجھی، یہاں تک کہ نماز عشاء کا وقت آ گیا۔
प्यारे दोस्तों, उस वक्त उस शख्स ने सूरत फातिहा के बाद कुरान मजीद पढ़ना चाहा तो वो खुद ब खुद रुक गया और कुछ भी ना पढ़ सका। आखिर उसने नमाज की नीयत तोड़ डाली। तब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मौलाना इखलास से काम लें, यानी सूरत इखलास पढ़ो। आप रहमतुल्लाह अलैह की इस करामत का सबब दरअसल ये था कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नमाज तरावी में कुरान शरीफ ख़त्म करना सुन्नत है, यानी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की सुन्नत है, मगर मैं जिस इमाम की इक्तदा में नमाज तरावी पढ़ता रहा हूँ वो सूरत इखलास पढ़ा करता था। इसलिए कि क़यामत के दिन लोग जमातों में तकसीम हो गए। जिन लोगों ने हज की सआदत नसीब की होगी वो एक जमात में होंगे, जिन लोगों ने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह किया होगा वो दूसरी जमात में होंगे, और जिन लोगों ने नमाज तरावी में कुरान शरीफ का ख़त्म किया होगा वो तीसरी जमात में होंगे। मैं चाहता हूँ कि कल बरोज़ क़यामत मैं अपने पीरो मुर्शिद और शेखुल शयूख आलम रहमतुल्लाह अलैह की जमात में हूँ, क्योंकि मेरे मुर्शिद के पेशे इमाम नमाज तरावी में सूरत इखलास की तिलावत किया करते थे, इसलिए मैं भी यही करता हूँ। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा का जिक्र है कि हज़रत मौलाना वजीहुद्दीन हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़री की नियत से रवाना हुए। राह सफ़र में वो क़ुरा के बागात से गुज़रे। जब उन्होंने एक बूढ़े शख्स को देखा जिसकी शक्ल जाहिदों जैसी थी, जिसने अबा पहनी हुई थी और उसके गले में तस्बीह लटकी हुई थी, मुसल्ला कांधे पर रखा हुआ था। उसने करीब आकर मौलाना को सलाम पेश किया और गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहने लगा कि मैं बड़ी दूर से आ रहा हूँ, बहुत से इल्मी मामलात हैं, मुझे कुछ इल्मी मुश्किलात पेश आ गई हैं जिनको आप रहमतुल्लाह अलैह से हल कराना चाहता हूँ। मौलाना उसकी ये बात सुनकर हमा तनगोश हो गए और फरमाया कि ठीक है, आप मुझसे सवाल करें। प्यारे दोस्तों, उस शख्स ने बड़ी अक्लमंदी से अपने सवालात बयान करने शुरू कर दिए। तब मौलाना ने उनके सवालात के लिए निहायत तसल्ली बख्श जवाब दिए और फिर सोच में पड़ गए कि ये शख्स इस शहर का रहने वाला तो नहीं है, फिर इसने इस कदर अलूम कहाँ से हासिल किए। मौलाना को सोच में पड़े देखकर उस शख्स ने पूछा कि आप रहमतुल्लाह अलैह कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं। तो मौलाना ने जवाब दिया कि मैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़री की सआदत हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। तब वो शख्स कहने लगा, मैं तो उनसे बहुत मरतबा मिल चुका हूँ और वो इतने बड़े आलिम नहीं है जिस कदर पाए के आलिम आप हैं। इस कदर बुलंद इल्मी मरतबा रखने के बावजूद आप उनके पास जा रहे हैं। मौलाना उनकी बात सुनकर लरज़ गए और फरमाया कि हरगिज़ ऐसा नहीं है, ये तुमने क्या बात की। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह तो इल्म के समंदर हैं, आपका बातिन इल्म लदूनी से मुनव्वर और आरास्ता है। तब उस शख्स ने अपनी बात पर फिर इसरार किया और कहने लगा कि मैं तो निज़ामुद्दीन औलिया से कई मरतबा मुलाकात की है, उनके पास इतना इल्म नहीं है, उनके पास क्या लेने जा रहे हो। मौलाना वजीहुद्दीन ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ते हुए फरमाया, ये तुम क्या उल्टी सीधे बातें कर रहे हो। वो शख्स जो कि मौलाना के बिल्कुल नज़दीक होकर गुफ्तगू कर रहा था, ये सुनते ही मौलाना से ज़रा फासले पर हट कर खड़ा हो गया। ये देखकर मौलाना ने दूसरी मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ा तो वो लाइन ला हौला सुनते ही मज़ीद फासले पर जाकर खड़ा हो गया। अब तो मौलाना ने बार बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ना शुरू कर दिया, हत्ता कि वो लाइन एकदम से नज़रों से गायब हो गया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद जब मौलाना वजीहुद्दीन हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँचे तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनको देखते ही नूर बातनी से मालूम करके फरमाया, मौलाना उस शख्स को तुमने खूब पहचाना, अगर तुम उसको पहचानने में ज़रा सी भी गलती करते तो वो तुम्हारी कज़ा कर चुका था, क्योंकि वो दरअसल शैतान था। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा मिनहाजुद्दीन आप रहमतुल्लाह अलैह के खुश एतकाद मुरीदों में शामिल था। वो बयान करता था कि मैंने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को समा की दावत दी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दावत कबूल करके फरमाया, अच्छा होगा। मैंने शेखुल आलम फरीदुल हक के पोतों और दूसरे मुरीदों को महफिल समा के लिए बुलाया। मुरीदैन जब शहर में पहुंचे तो अभी खाना तैयार नहीं हुआ था। हर किसी ने ये बात कहना शुरू कर दी, कि, इकबाल हाजिर हैं, या तो समा शुरू करवाओ वरना हम जाते हैं।
ख्वाजा मिनहाज ने उनका ये इसरार देखकर बाजार से खाना मंगवाया और खाना खिलाकर समा शुरू करवा दिया, लेकिन मजलिस में कोई कैफ और ज़ौक़ पैदा नहीं हुआ। मैं सख्त परेशान हुआ। मजलिस तो बेमज़ा हो गई है और मैं इस गम के आलम में सर झुकाए हुए बैठा था कि अचानक मैंने जब सर उठाया तो देखा कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह टोपी सर पर रखे खौफ खाने के दरवाजे पर खड़े हैं। मैं खुशी के मारे झूम उठा। जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि समा ने गैर मामूली असर किया था। शहर के सब दोस्त भी पहुंच चुके थे। जब मैं सुल्तानुल मशाइख की खिदमत में हाजिर हुआ और सारी कैफियत बयान की तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात की तस्दीक फरमाई कि जहां इस फ़कीर के मुरीद होंगे तो उस मजलिस में मुझ फ़कीर को भी तसव्वुर करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा शेख नूरुद्दीन फिरदौसी ने अपने 3 मरीज़ों को सुल्तानुल मशाइख की खिदमत में भेजा कि मैंने शेखुल आलम फरीदुल हक के वालिदैन की रूह के इसाले सवाब के लिए कुछ खाना पकवाया है, बराए करम मेहरबानी करके आप रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ ले आएँ। फिर उन तीनों में से एक शख्स ने कहा कि अगर सुल्तानुल मशाइख शेख हैं तो मुझे खाने की कोई चीज़ ज़रूर इनायत फरमाएंगे। और दूसरे मुरीद ने कहा कि मुझे कपड़ा दिया जाएगा। और तीसरे मुरीद ने कहा कि बुजुर्गों का इम्तिहान नहीं करना चाहिए और इस किस्म की बातें तो बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। जब ये तीनों हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाजिर हुए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे मुआज़रत करते हुए फरमाया कि हम हाजिर नहीं हो सकेंगे क्योंकि आज हमने खुद खाना पकाया है, लेकिन हमारा दिल तुम्हारी मजलिस में ज़रूर होगा। प्यारे दोस्तों, अभी ये बात हो रही थी कि एक आदमी दही का 1 देगचा और 4 टोंके लेकर हाजिर हुआ। सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने खादिम से उस शख्स की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ये दोनों चीज़ें उस शख्स को दे दे। फिर उस शख्स से फरमाया कि तुमने खाने की जो चीज़ और रुपए के लिए अपने दिल में सोचा था। फिर खादिम से फरमाया कि इस दूसरे आदमी के लिए कपड़ा लाओ और इसको कपड़ा दे दो। फिर तीसरे शख्स से फरमाया कि अहले दिल की खिदमत में इसी तरह आना चाहिए जिस ख्याल के साथ तुम आए हो, और खादिम को हुक्म दिया कि 2 टुंके इसको भी दे दो। प्यारे दोस्तों, हज़रत मौलाना हसामुद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार अल्लाह सुब्हानहू तआला के बुरगुज़ीदा बंदों में होता है। ये हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बाकमाल मुरीद भी समझे जाते हैं। एक मरतबा खाना काबा की ज़ियारत बामुशर्रफ होने के बाद वापसी का सफ़र तय करते हुए आप दिल्ली पहुँचे तो ये जुमा का दिन था। चुनाचे किलोकड़ी की मस्जिद में तशरीफ़ ले आए। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इब्तदाई दिनों में ये मामूल बना रखा था कि नमाज फजर के बाद किलोकड़ी की मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और वहाँ जाकर इबादत इलाही में मसरूफ़ हो जाते। उस मस्जिद में आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक छोटी सी साफ़ सुथरी जगह केलोले और वज़ू के लिए भी बना रखी थी। चाश्त के वक्त मौलाना हसामुद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में पहुँचे और दिल में ये ख्याल किया कि पहले मैं मस्जिद के एक गोशे में छुप कर बैठ जाता हूँ और नमाज अदा करने के बाद जब सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाज़िरी का शर्फ हासिल करूँगा तो उनके सामने आ जाऊँगा। तो उन्होंने इसी तरह ही किया। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने नूर बातनी से ये बात पहले ही मालूम कर ली और अपने खादिम ख़ास हज़रत ख्वाजा अबू बकर से ये बात इरशाद फरमाई कि जाओ मौलाना हसामुद्दीन मुल्तानी को, जो कि खाना काबा की ज़ियारत की सआदत हासिल करके यहाँ पर पहुँचे हैं और इस मस्जिद के कोने में छुप कर बैठे हुए हैं, उन्हें बुला कर ले आओ। हज़रत ख्वाजा अबू बकर सुल्तानुल मशाइख के हुक्म की तामील में मस्जिद के अंदर मौलाना को तलाश करने लगे तो देखा कि मस्जिद के एक कोने में खुफिया तौर पर मौलाना मुल्तानी बैठे हुए हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में मसरूफ़ हैं। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत ख्वाजा अबू बकर ने मौलाना हसामुद्दीन मुल्तानी से कहा कि मौलाना आपको हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने याद फरमाया है। यह बात सुनकर मौलाना पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि मैंने तो अपनी आमद को बहुत ही खुफिया रखा हुआ था, मगर चूँकि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह साहिब कश्फ़ व करामत हैं तो इसलिए ये बात उनसे छुपी नहीं रह सकी। चुनाचे मौलाना हसामुद्दीन उसी वक्त उठे और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िरी की सआदत हासिल की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना पर खसूसी नज़र करम और इनायत फरमाई।
مولانا کافی دیر تک آپ رحمتullah علیہ کی خدمت میں بیٹھے رہے۔ پیارے دوستو، دوران گفتگو حضرت سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص خانہ کعبہ کی زیارت کی سعادت حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے علیحدہ سے نیت بھی کرے اور وہاں پر حاضری دے، تاکہ وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا خاص مستحق ہو سکے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کو طفیلی زیارت بنائے۔ تو پھر مولانا حسام الدین ملتانی نے یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ آپ رحمتullah علیہ نے یہ بات الہام ربانی کی بنا پر فرمائی ہے۔ تب مولانا نے اسی وقت اپنے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کی نیت کر لی اور اسی مقصد کے لیے خصوصی طور پر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت قاضی محی الدین کاشانی فرماتے ہیں کہ علاؤ الدین خلجی کے دور حکومت میں مجھے جیل میں بند کر دیا اور بہت دنوں تک میں جیل کے اندر رہا۔ رہائی کی کوئی صورتحال نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک شخص کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتullah علیہ کی خدمت میں بھیجا اور عرض کیا کہ میں بے گناہ ہوں اور مجھے بے وجہ جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ میرا کوئی پرسہان حال نہیں ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری رہائی کب ممکن ہوگی۔ تو پیارے دوستو، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتullah علیہ نے 3 روٹیاں میرے پاس بھیج دیں اور فرمایا کہ 1 روٹی روزانہ کھا لینا۔ چنانچہ میں نے آپ رحمتullah علیہ کے فرمان کے مطابق 1 روٹی روزانہ کھانے کی عادت شروع کر دی۔ پہلے دن 1 روٹی کھائی اور دوسرے دن دوسری روٹی کھائی اور جب تیسرے دن میں نے تیسری روٹی کھائی تو مجھے رہا کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، شیخ رکن الدین فردوسی کو سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے چندہ اخلاص نہ تھا۔ وہ شہر سے آ کر دریائے جمنا کے کنارے حدود کلوکری میں مقیم ہو گئے اور یہیں اپنی مرشدی کا جھنڈا بلند کیا۔ اس کے 2 بیٹے بالکل جوان تھے اور ان کو اس کے مریدوں کو آپ رحمتullah علیہ سے بہت زیادہ بغض تھا اور وہ اکثر کشتی میں سوار ہو کر گاتے ناچتے سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کی بالا خانہ کے نیچے سے گزرتے۔ ایک روز وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر ظہر کی نماز کے بعد گانے بجاتے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتullah علیہ کے گھر کے سامنے سے گزرے تو سلطان المشائخ جماعت خانے کے بالا خانے پر ذکر و شغل میں مشغول تھے۔ امیر خسرو کے والد رحمتullah علیہ اس مجلس میں آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور اس شور و غل کی وجہ سے سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمتullah علیہ کی نظر اس کشتی پر پڑی تو آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ سبحان اللہ، ایک شخص سالہ سال سے اسی کام میں اپنا خون جگر کھا رہا ہے اور اپنی جان اسی راہ میں فدا کر رہا ہے۔ اس راہ کے دوسرے نئے آنے والے اسے کہتے ہیں کہ تم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو ہمیں نہیں۔ پھر آپ رحمتullah علیہ نے اپنا دست مبارک اپنی آستین مبارک سے نکالا اور اس کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ اب جاؤ۔ عین اسی موقع پر شیخ رکن الدین کے بیٹوں کی کشتی آپ کے گھر کے نیچے پہنچی۔ لڑکے شور مچاتے ہوئے کشتی سے نیچے اتر کر بھاگنے لگے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ دریا میں غسل کرے۔ جیسے ہی وہ دریا کے کنارے پہنچے تو کشتی الٹ گئی اور سب دریا میں غرق ہو گئے۔ پیارے دوستو، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتullah علیہ کے ایک عقیدت مند مولانا وجیہ الدین رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تپ دق کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا۔ طبیب نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ کسی باغ میں دریا کے کنارے اپنی رہائش رکھوں تاکہ آب و ہوا سے میرے مرض میں افاقہ ہو سکے۔ میں نے طبیبوں سے کہا کہ میرے لیے ایسے مقام کا ملنا بہت مشکل ہے، یعنی میں اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی پرفضا مقام پر سکون اختیار کر سکوں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتullah علیہ کے مکان میں سکون اختیار کروں جو دریا کے کنارے پر واقع ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے ساتھ دوائیں لیں جو کہ طبیبوں نے میرے لیے تجویز کی تھی اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتullah علیہ کی خدمت میں جا پہنچا۔ پیارے دوستو، اس وقت افطاری کا وقت تھا اور کوئی شخص آپ رحمتullah علیہ کو تحفے کے طور پر منڈی دے گیا تھا اور آپ رحمتullah علیہ اسی وقت وہی تناول فرما رہے تھے۔ آپ رحمتullah علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع ہو جاؤ۔ باوجود اس کے کہ میں تپ دق کے مرض میں مبتلا تھا اور منڈی کھانا میرے لیے نقصان کا باعث تھا،
مگر میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر کھا لیا۔ اس کے بعد جب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے اٹھا تو مجھے مرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل شفا دے دی تھی اور کسی بھی دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چند مرید مل کر سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان میں سے ایک نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مختلف قسم کی مٹھائیاں خریدیں۔ ان لوگوں میں ایک دانش مند بھی شامل تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا یہ مختلف تحائف سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یکجا طور پر پیش کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ اس نے تھوڑی سی خاک راستے سے اٹھائی اور ایک کاغذ میں لپیٹ کر جب یہ لوگ سلطان المشائخ کے پاس پہنچے تو ہر ایک نے اپنا تحفہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا، اور اس دانش مند آدمی نے بھی وہ پڑیا کاغذ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے وہ تحائف اٹھانے شروع کر دیے۔ پیارے دوستو، خادم نے چاہا کہ وہ کاغذ کی پڑیا بھی اٹھا لے، لیکن سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ اس پڑیا کو یہیں رہنے دو، یہ خاص ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ تو وہ دانش مند یہ سن کر فوراً تائب ہو گیا، اور سلطان المشائخ نے اسے خلافت خاص سے سرفراز فرمایا اور اس سے فرمایا کہ اگر تمہیں وظیفے یا روٹی کی ضرورت ہو تو ہم سے کہو۔ پیارے دوستو، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی حال میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں نہ تو کوئی کتاب لکھواؤں گا اور نہ ہی قیمتاً کوئی کتاب خریدوں گا۔ اسی زمانے میں ایک آدمی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اربعین لے کر میرے پاس آیا۔ یہ کتاب مجھے بہت زیادہ پسند آئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں نے کتاب نہ خریدنے کا وعدہ کیا ہوا ہے اور میں اس وعدے کو کبھی نہیں توڑوں گا، لیکن میرا دل اندر سے یہ چاہتا تھا کہ میں اس کتاب کو خرید لوں۔ آخر چند روز کے بعد ایک شخص وہی کتاب میرے لیے تحفہ لے کر آیا اور میں نے اس تحفے کو قبول فرما لیا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ دلی میں کئی دنوں تک بارش نہ ہوئی۔ لوگ بارش نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور، کئی دن ہو چکے ہیں دلی میں بارش نہیں ہوئی، ہم اسی پریشانی کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دعا فرمائیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلی شہر میں بارش برسائے۔ لوگوں کو یہ بات سن کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت ممبر مبارک پر جلوہ افروز ہو گئے اور اپنی بغل سے اپنی والدہ ماجدہ کی قمیض کا ایک پرانا سا کپڑا نکالا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور پھر یوں دعا مانگی، اے اللہ، اس کپڑے کی حرمت کے طفیل، جو کہ ایک ضعیفہ کی قمیض ہے جس پر کسی نامحرم کی نگاہ تک نہیں پڑی، اے میرے بادشاہ تو بارش برسا دے۔ پیارے دوستو، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرما لی اور یکا یک اسی وقت آسمان پر کالی گھٹا چھا گئی اور بادل آئے اور زوردار بارش برسنے لگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے با کمال مرید مولانا معید الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی اولاد نورینہ نہیں ہوئی تھی۔ میں اس نعمت سے محروم تھا۔ چونکہ میری بیوی بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مرید تھی، اس لیے میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤ اور آپ سے عرض کرو کہ میں اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں اولاد نرینہ کی پیدائش ہو۔ چنانچہ اسی غرض سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس بارے میں آپ سے عرض کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے لیے ایک روٹی اور کھجور منگوائی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس روٹی میں تھوڑا تھوڑا کھاؤ، یہاں تک کہ جب تم اپنے گھر والوں کے پاس پہنچو تو یہ روٹی ختم ہو جائے، پھر جب تم اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ تو یہ کھجور اپنی بیوی کو دے دینا تاکہ وہ اسے کھا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ایک صالح اور نیک بیٹا عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، مولانا معید الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ہی عمل کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے ایک نہایت صالح اور نیک سیرت بیٹا عطا فرمایا، یعنی آپ کے گھر مولانا نور الدین محمد انصاری کی ولادت ہوئی، جو کہ نہایت با عمل عالم اور فضیلت والی شخصیت تھے۔
प्यारे दोस्तों, शेख नजमुद्दीन सफहानी 60 साल तक खाना काबा के मुजावर रहे। उन्होंने खाना काबा के करीब एक छोटा सा घर बनवाया था ताकि हमेशा इस घर में बैठकर उनकी नजरें खाना काबा पर पड़ती रहें। वो शेख कामिल हाल बुजुर्ग थे। एक रोज मक्का मुकरमा के मुजावरों ने उनसे पूछा कि आप सुल्तानुल मशाइख मुक्तदाए आलम हैं और खुदा की मखलूक को मकसद तक पहुंचा देते हैं, लेकिन इसकी क्या वजह है कि खाना काबा की ज़ियारत नहीं करते और दौलत हाज से मुशर्रफ भी नहीं होते। तो शेख नजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप अक्सर फजर की नमाज खाना काबा में ही तो अदा करते हैं और हमारे साथ जमात में भी शरीक होते हैं। प्यारे दोस्तों, चलिए हम आपको हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की चंद मशहूर करामात के बारे में बताते हैं। प्यारे दोस्तों, हसन नामी एक नौजवान जमाल कशीदा का कामिल था। वो नान बाई का काम क्या करता था। उसकी दुकान रास्ते पर मौजूद थी। एक दिन इत्तेफाक से अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से गुजरे। उन दिनों अमीर खुसरो भी आलम शबाब में थे। उन्होंने सरापाए हुस्न जमाल नान बाई को जब देखा तो उस पर फरेफ्ता हो गए। उससे पूछा कि रोटियां किस हजार से फरोख्त करते हो। तो हसन ने जवाब दिया कि तराजू के एक पलड़े में रोटियां और दूसरे में सोना रख कर तोलता हूँ। जब सोने की जानिब का पलड़ा झुक जाता है तो रोटियां खरीदार को दे देता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अमीर खुसरो ने पूछा कि अगर खरीदार साहिब इस्तात ना हो तो फिर क्या करते हो। हसन नान बाई ने जवाब दिया कि फिर मैं सोने के बदले 2 दीनार लेकर रोटियां दे देता हूँ। ये बात सुनने की देर थी कि अमीर खुसरो बेकाबू हो गए और वहाँ से सीधे सुल्तानुल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और तमाम वाक़या उनके सामने बयान कर दिया। उधर अमीर खुसरो ने अपनी बात ख़त्म की थी कि इधर हसन नान बाई भी हज़रत महबूब इलाही की खिदमत में पहुँच गए। कदम बोसी के बाद अर्ज़ की कि हज़रत, मैं अमीर खुसरो के बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता। अमीर खुसरो को भी वही कैफियत थी कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उनको इकट्ठा रहने की इजाज़त फरमा दें। प्यारे दोस्तों, उन दिनों अमीर खुसरो खान शहीद के मुलाजिम थे। उन्होंने हसन नान बाई से भी उनका पेशा छुड़वा कर उसको शाही मुलाजमत दिलवा दी। अक्सर लोग अमीर खुसरो और हसन के बहमी ताल्लुकात से जलते थे और उन पर बोहतान तराशी भी किया करते थे। जब इस रोज से दोनों के ताल्लुकात ख़त्म न हुए तो लोगों ने खान शहीद को अमीर खुसरो और हसन नान बाई के मुतालिक बज़्ज़न करना शुरू कर दिया। खान शहीद ने फरमान जारी किया कि अमीर खुसरो और नान बाई को पाबंद किया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मुलाकात करेंगे, मगर उन दोनों ने इन फरमान की बिल्कुल पाबंदी नहीं की और इस पर खान शहीद ने हसन नान बाई को कोड़े भी लगवाए। फिर अमीर खुसरो को तलब किया। जब अमीर खुसरो दरबार शाही में आए तो उन्होंने कोड़ों के निशानात अपने जिस्म पर दिखाए जो हसन नान बाई को लगवाए गए थे। खान शहीद ने यह सूरत देखी तो उनको एहसास हुआ कि लोगों ने हसद की आंच में जलते हुए निहायत ही संगीन इल्ज़ाम आयद किया। हालांकि हकीकत में तमाम मामला साफ है। और यूं वो बड़ा शर्मिंदा हुआ और आपसे और हसन नान बाई से माफ़ी मांगने लगा। अमीर खुसरो बोले, खुदा उन लोगों को भी माफ़ करे जिन्होंने हम पर बेहुदा इल्ज़ाम लगाया, जो हसद का शिकार हुए। ये हसन नान बाई बाद में हसन संजरी के नाम से मशहूर हुए और उनका असल नाम नजमुद्दीन था। अमीर खुसरो और हसन संजरी के बारे में फरमाते हैं कि हसन मेरा हम मुशर्रफ, हम मजाक, अजीज़ तरीन दोस्त है और बुलंद पाया शायर भी है। वो मेरा हम मसलक पीरो भाई भी है। खान शहीद, जिसने अमीर खुसरो और हसन संजरी के बारे में सख्त अहकामात जारी किए थे, वो तातारियों के हाथ में एक जंग में हलाक हो गया था। प्यारे दोस्तों, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह मुरीद होने के बाद दुनिया से बिल्कुल बेनियाज होते जा रहे थे। मुर्शिद कामिल की अकीदत में बेपनाह बहुत फना हो चुके थे। रिवायात में आता है कि एक खारिजमंद सुल्तानुल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते सवाल दराज किया। हज़रत ने फरमाया कि आज तो कुछ भी नहीं है, कल कोई बंदोबस्त किया जाएगा। दूसरे रोज भी कोई बंदोबस्त ना हो सका। बिल आखिर सुल्तानुल मशाइख ने अपने नालैन मुबारक उस हाजतमंद को दे दिए और वो साइल नालैन मुबारक लेकर जा रहा था
کہ دلی کے باہر امیر خسرو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خیریت دریافت کی اور عرض کی کہ تمہارے پاس حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی نشانی ہے؟ تو اس نے نالین مبارک آپ کو دکھا دیے۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں فروخت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے آمادگی کا اظہار کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ درہم کے عوض وہ نالین مبارک خرید لیے۔ یہ 5 لاکھ درہم سلطان محمد کے قصیدے کے صلے میں حضرت امیر خسرو کو ملے تھے۔ انہوں نے وہ نالین مبارک مرشد حقانی کی خدمت میں پیش کیے اور انہوں نے فرمایا کہ خسرو تم نے بہت سستا سودا خریدا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ درویش میں نے صرف اتنی ہی قیمت طلب کی، ورنہ میں تو قیمت میں اپنا سارا مال تو کیا شاید اپنی جان سے بھی دریغ نہ کرتا۔ یہ مرشد حقانی سے والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار تھا۔ حضرت سلطان المشائخ نے آپ کے لیے وہی فرمایا تھا کہ اگر حکم شرعی مانے نہ ہوتا تو میں اپنے بعد وصیت کر دیتا کہ مجھے اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ اتنی دولت دینے کے باوجود جب کبھی وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو حضرت امیر خسرو آپ رحمۃ اللہ علیہ انہیں دیکھ کر احتراماً کھڑے ہو جاتے، اور انہی ایام میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور انہی کی خاطر آپ رحمۃ اللہ علیہ اودھ کا محل چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ یہ صدمہ ناقابل تلافی تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی بہت زیادہ ڈھارس بندھائی اور فرمایا کہ ہر ایک شخص کو ایسا ہی صدمہ ضرور پہنچے گا، اپنی زندگی میں برداشت کرنا پڑتا ہے، اور ہر ایک انسان کو ایک دن اس دار فانی سے جانا ہے۔ پیارے دوستو، تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں امیر خسرو کو بہت نہایت اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ وہ جس وقت بھی چاہتے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے، اور تمام امور میں سلطان المشائخ بھی ان سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ اگر اعلیٰ مریدوں میں سے کوئی سلطان المشائخ کی خدمت میں درخواست پیش کرنا چاہتا تو وہ امیر خسرو کو ہی اپنا وسیلہ بناتا تھا، جیسا کہ شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی نے ایک مرتبہ اپنی ایک ضروری بات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے مرشد کامل حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں پیش کی تھی۔ امیر خسرو کے متعلق حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے چند فرمودات یہ ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو سے یہ بھی فرمایا کہ میں ہر ایک سے تنگ آ جاتا ہوں، لیکن میں تم سے کبھی تنگ نہیں آتا۔ اور دوسری مرتبہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں ہر ایک سے تنگ آ جاتا ہوں، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی، لیکن میں تم سے تنگ نہیں آتا۔ ایک دن ایک شخص نے جرت مندانہ طریقے سے سلطان المشائخ سے یہ بات عرض کی کہ آپ کی نظر میں جو خاص امیر خسرو پر ہے، اس قسم کی ایک نظر مجھ پر بھی فرما دیجئے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن بندے سے کہا کہ جس وقت اس شخص نے مجھ سے یہ کہا تو میرے دل میں یہ آیا کہ میں اس سے کہوں کہ پہلے امیر خسرو کی قابلیت تو لاؤ۔ پیارے دوستو، ایک دن سلطان المشائخ نے امیر خسرو سے فرمایا کہ میرے لیے دعا کرو، اس لیے کہ تمہاری بقا میں میری بقا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ تمہیں میرے پہلو میں ہی دفن کریں۔ یہ بات سلطان المشائخ کو کئی بار یاد دلائی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہوگا۔ ایک دن سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ مندہ پل کے نیچے شیخ نجیب الدین متوکل کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری تھی، جس کا پانی نہایت چمکدار، اور میں ایک بلند مقام پر بیٹھا ہوں، اور اس وقت بہت ہی اچھا وقت گزر رہا تھا۔ میں نے تمہارے لیے دعا مانگی، جو ہمیں مطلوب سے میرا خیال ہے کہ وہ دعا مقبول ہوئی، اور تم میں انشاءاللہ وہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ پیارے دوستو، جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 95 برس ہوئی تو آپ نے ایک دن اپنے خادم کو حکم دیا کہ سارا مال و اسباب غربا اور مستحق غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حکم کی تعمیل کی گئی، نماز عصر ادا کی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ دلی میں موجود نہیں تھے۔ لوگوں نے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر ملال کی خبر جب کچھ وقت تک راز میں رکھی،
لیکن جو ہی آپ دلی پہنچے تو آپ رحمت اللہ علیہ کو اس روح فرسا خبر کا علم ہوا تو آپ نے سر کے بال منڈوائے اور مرشد کامل کے مزار کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آنکھوں میں اندھیرا ہی اندھیرا معلوم ہو رہا تھا، لیکن جب ہوش آیا اور طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو مزار پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا، سبحان اللہ، مرشد زیر زمین ہے اور خسرو بالائے زمین۔ اپنا سر مزار اقدس پر دے مارا اور ہوش و آواز کھوتے جا رہے تھے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا کہ اے مسلمانوں، میں کون ہوتا ہوں، میری کیا ہستی ہے، میں ایسے بادشاہ کے لیے روں، لیکن میں اپنے لیے روتا ہوں کہ سلطان المشائخ کے بعد شاید میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ دوستو، اس کے بعد مرشد رحمت اللہ علیہ کی سنت کے مطابق انہوں نے بھی اپنا سارا سامان فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا اور مرشد کامل کے مزار مبارک پر معتکف ہو گئے اور 6 ماہ تک اسی کشمکش اور درد و کرب کے عالم میں گزارے اور سیاہ لباس زیب تن کیا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک دہی بیچنے والی عورت سر پر دہی کی ٹھیلیاں رکھی ہوئی حضرت بو علی کے قریب سے گزری۔ حضرت بو علی نے اس کو روک کر دریافت کیا کہ کیا یہ دہی بیچو گی؟ تو عورت نے ٹھہر کر جواب دیا، کیوں نہیں، دہی بیچنے کے لیے تو سر پہ بوجھ اٹھائے پھر رہی ہوں۔ میاں جی، دہی قیمتی ہے، کیا تم اسے خرید بھی سکو گے؟ تو حضرت بو علی نے پوچھا کہ کیا قیمت ہے؟ تو عورت نے مسکرا کر کہا، سونے کا صرف 1 سکہ۔ بو علی شاہ نے اپنے زانوں کے نیچے سے سونے کا 1 سکہ نکال کر اس عورت کی طرف اچھال دیا اور بے نیازی سے بولے کہ جاؤ، سکہ بھی تمہارا اور دہی بھی تمہاری، فقیر کو کچھ نہیں چاہیے۔ تو پیارے دوستو، عورت نے انہیں حیرت اور پریشانی سے دیکھا، سکہ اس کے ہاتھوں میں تھا اور جاتے وقت وہ مڑ مڑ کر آپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 2-4 دن کے بعد وہ عورت پھر آپ کے پاس جھجکتے جھجکتے پہنچی تو بو علی شاہ نے دوبارہ اسے 1 سکہ دے دیا۔ اس کے بعد اس عورت کا یہی معمول بن گیا کہ وہ اکثر آپ کے پاس آتی اور ان سے سکہ لے جاتی، پھر گھر پہنچ کر اپنے شوہر کو تعریفیں کیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، اتفاق سے وہ عورت بے اولاد تھی۔ ایک دن اس کے شوہر نے اس سے کہا کہ تو میاں جی کے پاس جاتی ہے اور بہت زیادہ تعریفیں بھی کرتی ہے، ان سے ہمیشہ سکہ لے کر بھی آتی ہے، تو ان سے کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، دوسرے روز وہ عورت حضرت بو علی شاہ کے پاس پہنچی، بیٹے کی تمنا ظاہر کرنے لگی۔ اسی سلسلے میں اس نے دعا کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ تو حضرت بو علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ جاؤ اپنے محلے میں منادی کرا دو کہ جس جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ یہاں آئے، اور وہ عورت واپس اپنے محلے کی طرف چلی گئی۔ پیارے دوستو، تیسرے روز وہ عورت اور دوسری عورتوں کو ساتھ لے کر بو علی شاہ کے پاس پہنچے تو بو علی شاہ نے پان کی ایک گلوری کے ٹکڑے کے ایک ٹکڑا ان تمام عورتوں کو کھلا دیا۔ ایک عورت کو چھوڑ کر تمام عورتوں نے وہ پان کھا لیا اور مقررہ مدت گزرنے کے بعد سب کی مرادیں بھر آئیں، مگر جس عورت نے پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا وہ بدستور بے اولاد ہی رہی۔ اولاد حاصل کرنے والی عورتوں نے عقیدت کے طور پر دہی کے ایک تھیلی اپنے سر پر رکھی اور بو علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے نذرانے قبول فرما لیے اور ان عورتوں میں وہ عورت بھی شامل تھی جس نے پان نہیں کھایا تھا اور وہ اولاد سے محروم ہی رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ غمگین اور پریشان کھڑی تھی۔ تو بو علی شاہ نے ان سے پوچھا کہ اے عورت، تو اتنی غمگین کیوں ہے؟ تو اس عورت نے سارا ماجرا آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں سنا دیا اور کہنے لگی کہ میں نے آپ کا دیا ہوا پان اپنے منہ میں رکھنے کی بجائے ایک پتھر کے نیچے دے دیا تھا۔ تو بو علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں غمگین ہونے کی کیا بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری مراد بھی پوری کرے گا۔ اس کے بعد تمام عورتیں چلی گئی اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے کر دیے، یعنی اس عورت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چاند جیسا بیٹا عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک اولیاء اللہ کے صدقے ہمیں بھی نیک عمل کرنے اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجا نبی الامین۔